بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ آپریشنل ریسرچ. آج لیکچر نمبر 15 ہے. 14 لیکچرز ہم نے مکمل کر لیے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے وہی سیگمنٹ ہے ہمارے پاس انوینٹری کنٹرول کے بارے میں, اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. ہم لوگ جس چیز پہ بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے آپریشنس ریسرچ. یہ ایک بڑا اہم اور دلچسپ مضمون ہے جس کی اپلیکیشن بہت جگہوں پر ہے, اور اس کو ہم ڈیفائن اسی طرح سے کرتے ہیں کہ واٹ از آپریشنس ریسرچ, دس از دی اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو ڈیلی لائف پرابلمس. یہ جو ڈیلی لائف پرابلمس ہیں ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. کسی جگہ ہم کوانٹیٹیو کی بات کرتے ہیں, کسی جگہ ہم کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہیں. ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپریشنس ریسرچ کو ہم کافی حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اپنی کنوینئنس کے لیے ہم نے ان کو 4-5 حصوں میں بانٹ لیا تھا. پہلا جو سیگمنٹ میں نے بتایا تھا جس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے وہ نیٹ ورک تھا, کریٹیکل پاتھ میتھڈ تھا, اور اس کے بعد PERT یا پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیکس تھی. دوسرا جو سیگمنٹ یا دوسرا چیپٹر جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے انوینٹری کنٹرول, انوینٹری میتھڈس. ٹھیک ہے, یہ آج جس چیز کی ہم بات چیت کریں گے یہ پہلے بھی آپ نے کور کیا ہوا ہے اور اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے. انوینٹری کنٹرول, انوینٹری میتھڈس میں ہم نے کیا بتایا آپ کو, 3 ماڈلس ہم نے بتائے تھے. ان ماڈلس کے اندر ڈفرینٹ ویریشنس تھی, ڈفرینٹ طریقہ کار تھے, لیکن بیسیکلی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹیز کی ہو رہی ہے. یعنی کہ انوینٹری کنٹرول یا انوینٹری میتھڈ کی جب بات کرتے ہیں, جب اسٹاک کنٹرول کی بات کرتے ہیں, جب ذخیرہ اندوزی کی بات کرتے ہیں, جب کسی جگہ پہ آپ اپنے گودام کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے, آپ کے پیسے بھی زیادہ بلاک نہ ہو جائیں, آپ کو پروفٹ بھی زیادہ سے زیادہ مل سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں زیادہ خراب بھی نہ ہوں. یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے, ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں جو بزنس مین ہوں گے آپ کے علاقے کے اندر, آپ کے شہر کے اندر, آپ کے گاؤں کے اندر, تو وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی وہ ایکٹیویٹیز جو ہے سائنٹیفکلی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں, اپنی جتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے یا جتنا انہوں نے اس ایریا کے اندر کام کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی جو بزنس کا پروفیشن ہے ہمارے یہاں تو یہ پشت بائی پشت چلا جا رہا ہے. یعنی کہ پہلے دادا کے پاس تھا, پھر باپ کے پاس آیا, پھر آپ کے پاس آیا, پھر آپ اپنے بیٹے کو دیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طریقے کے کار سے ہمارے یہاں بزنس چل رہی ہے. لیکن اب سائنٹیفک میتھڈز آ گئے ہیں, لوگ بزنس کو سائنٹیفک طریقے سے کرتے ہیں, اور خاص کر کے جب یہ WTO وغیرہ آ رہا ہے تو اس میں تو یہ سائنٹیفک میتھڈ بہت زیادہ استعمال ہوں گے. اب وہ انڈسٹریز, وہ فیکٹریز جو ایکسپورٹس کے اندر انوالوڈ ہیں, جو ہمارے لیے زر مبادلہ کماتی ہیں, وہ ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں. وہاں پر اچھی خاصی آپریشن ریسرچ کی اپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے. لیکن پرابلم کیا ہے, پرابلم وہی ہے کہ آپریشن ریسرچ کے لوگ کم ہیں. اس سبجیکٹ کو اس طریقے سے ابھی تک پڑھا نہیں گیا یا استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. کوشش ہو رہی ہے, ہم بھی اس کوشش میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا انوینٹری کے بارے میں. انوینٹری کس کو کہتے ہیں, کس چیز کو کہتے ہیں, ذخیرہ اندوزی میں کیا فرق ہے, اور آپ کے پاس اسٹاک جو ہے سیفٹی اسٹاک کیا ہے. آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ جب پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں گندم کا اسٹاک ہوتا ہے, اس میں شوگر کا اسٹاک ہوتا ہے, اس میں آئل کا اسٹاک ہوتا ہے, اس میں جو خوردنی تیل یعنی کہ ایڈیبل آئل اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو ارینج کرتے ہیں. تو کئی طرح کی انوینٹریز ہوتی ہیں, یہ ہم نے ساری ڈسکس کر لی تھی, اس کو ہم ذرا سے ریوائز کرتے ہیں کوئکلی. وہی چیز ہے کہ فزیکل اسٹاک آف آئٹمس ہیلڈ ان اینی بزنس فار دس پروڈکشن اور سیلس. تو 2 چیزیں ہیں جو آپ کے پاس چیزیں ہیں, یہ بار بار ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں وہی چیز کہ آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں کس کام کے لیے, سیل کے لیے, تاکہ اگر آپ کی بزنس ہے وہ چل رہا ہے, سپلائی کے لیے یا پروڈکشن کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی انوینٹری ہوتی ہے. انوینٹری کس چیز کی ہوتی ہے, سینکڑوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر. اس میں دوائیں بھی ہوتی ہیں, اس میں سرجیکل گڈس بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر بیڈس بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر آل سارٹ آف تھنگس, فوڈ آئٹمس بھی ہوتے ہیں. تو اب اگر ایک ہاسپٹل کو دیکھیں تو اس کے اندر کتنی انوینٹری رکھنی پڑتی ہے. مثال کے طور سے کہ جو سرنجز ہوتی ہیں, کئی طرح کی سرنجز ہوتی ہیں, کئی طرح کی نیڈلز ہوتی ہیں, مطلب ہیوج آئٹمس ہوتے ہیں. ہم نے جو بات چیت کی ہے بڑی سادہ سی سمپل سی چیزوں کی بات چیت کی ہے. انہی سادہ سی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے, ان کو کمپلیکیٹ کر لیں گے, اور کیا کریں گے, یہ مختلف قسم کے جو ہمارے کمپلیکیٹڈ پرابلم ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں. یہ انوینٹری جو میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا ڈرایا, کس کے اندر, جو آپ نے ہاسپٹل کی بات چیت کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑی آسانی سے آج کل مینج ہو جا سکتی ہے. یعنی کہ انوینٹری مینجمنٹ آف ہاسپٹل کوئی مسئلہ نہیں ہے, انوینٹری مینجمنٹ آف اینی پروڈکشن فیسلٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے بھی آئٹمس ہیں, کسی طرح کے بھی آئٹمس ہیں,
آئٹمس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئٹمس ایسے ہو سکتے ہیں جو 20 سال خراب نہ ہوں. کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ رکھیں تو وہ زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. چاول کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا چاول پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. یہ کہتے ہیں نا, آپ کے بزرگوں نے بھی کہا ہوگا, میرے بھی بزرگ کہتے تھے, ہم بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ چاول جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا. تو اب چاول کی اسٹوریج, چاول کی انوینٹری بھی ایک پرابلم ہے, ایک مسئلہ ہے, اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں. اب چاول کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ سینکڑوں طرح کے چاول ہوتے ہیں. ہمارا جو باسمتی رائس ہے سب سے اچھا ہوتا ہے دنیا کے اندر, تو اس کی بھی ایک اسٹوریج ہوتی ہے, اس کی ایک ہینڈلنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے یہاں کینو ہے, مالٹے ہیں, سنگترے ہیں, تو اس کی بھی انوینٹری ہوتی ہے, وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کی جاتی ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے موسم میں جون جولائی کے اندر بھی آپ کو کینو یا مالٹا مل جاتا ہے. کہاں سے مل جاتا ہے؟ کہیں اسٹوریج ہو رہی ہوتی ہے نا, کسی جگہ نے, کسی بندے نے, کسی آدمی نے انوینٹری پرابلمس کو سالو کیا, یعنی کہ وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا یا وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کی تاکہ یہ چیزیں رہ سکیں. اسی طریقے سے بہت اچھی کوالٹی کا آپ کا جو آم ہے وہ آپ کو نومبر دسمبر میں بھی مل جاتا ہے. کیوں؟ اس کو اس طرح سے اسٹور کرتے ہیں اور اسٹوریج کرتے ہیں. لیکن ہم نے جس چیز کی بات چیت کی ہے وہ ہمارے پاس, ہم نے فنش گڈ کی بات چیت کی ہے. 3 طرح کے آئٹمس ہو سکتے ہیں. ایک تو فنش پروڈکٹ, یعنی الٹیمیٹلی جو استعمال کے قابل ہو, جس میں جیسے میں نے مثال دی آپ کے پاس یہ تھا نا آم جو تیار ہے کھانے کے لیے. اس کے علاوہ میں نے اور مثالیں دی جس میں فرنیچر کی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کے پاس کرسیاں, میز, صوفہ سیٹ وغیرہ تیار ہیں, یہ فنش پروڈکٹس موجود ہیں. پھر را مٹیریل, یعنی وہ چیز, وہ مٹیریل جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں. ووڈن میں یا فرنیچر فیکٹری کے اندر جو را مٹیریل ہے وہ ووڈ ہوگا, وہ کیا لاگ ہو سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے پلانکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان پروسیس گڈس ہوتے ہیں یا سیمی پروسیس ہوتے ہیں یا سیمی فنش گڈس ہوتی ہیں, تو وہ بھی انوینٹری کے اندر ہو سکتی ہیں. اب کسی بھی آپ فیکٹری میں چلے جائیں, یہ میری آپ سے ایڈوائز ہے, یا آپ جا کے دیکھیے کہ کسی بھی فیکٹری میں دیکھیں تو وہاں مختلف طرح کے اسٹیجز ہوں گے, مختلف پروسیسز ہو رہے ہوں گے اور مختلف آئٹمز ہیں. ایک جگہ پہ ایک چیز را مٹیریل ہے, وہ وہاں سے فنش پروڈکٹ بن کے نکلتا ہے. دوسرے پروسیس کے لیے یہ جو فنش پروڈکٹ ابھی بنا تھا یہ را مٹیریل بنتا ہے, اس کے بعد پھر ایک فنش پروڈکٹ بنتا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر آگے فنش پروڈکٹس بنتے جاتے ہیں. میں نے کرسی کی مثال دی تھی, آپ کے پاس لاگ آف ووڈ ہے, آپ نے کاٹا, پلانکس بنائے. پلانکس بنانے کے بعد آپ نے اس کے ٹانگیں یا لیگس یا آرمس یا سیٹس یا بیکس بنائے. اس کے بعد اب یہ جب بن گیا تو اس نے جوڑا. جس جگہ یہ چیز جوڑی جا رہی ہے ان کے لیے یہ سارے آئٹم جو ہے نا را مٹیریل ہیں, یہ پروڈکٹ نکل رہا ہے. پھر یہ کرسی بن کے نکلتی ہے تو کہاں پہ, جس سیکٹر میں یا جس جگہ پہ یہ پالش ہو رہی ہے, تو ان کے لیے یہ جو چیز ہے یہ را مٹیریل آ رہی ہے, اور جو پالش کر رہا ہے وہ اس کے بعد یہ فنش پروڈکٹ نکل رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پروسیس میں نے کئی دفعہ ایلیبریٹ کیا, آج پھر میں نے ایلیبریٹ کیا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ڈیل کر رہے ہیں, ہم نے جو ہینڈل کیا ہے, یہاں پہ 2-4 ماڈلس ڈسکس کیے ہیں. یہ ایک ویری سمپلیفائڈ ماڈلس ہم نے ڈسکس کیے, لیکن پریکٹیکل لائف میں کافی کمپلیکیٹڈ ماڈلس ہوتے ہیں اور ان کو سالو کر رہے ہیں. ان کے ٹیکنیکس موجود ہیں, ان کے سافٹ ویئر موجود ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. جب ایک پروڈکٹ کی انوینٹری ہینڈلنگ آپ کو آ جائے گی, ایک طریقے کا ماڈل آپ ہینڈل کر لیں گے, تو دوسری طرح کی ویریشن آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. یہ اپنے میتھمیٹیکل ماڈل میں تھوڑی سی چینجز کریں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو میں نے بتایا تھا آپ کو, اس کو پھر ریوائز کر رہا ہوں کہ انوینٹری کاسٹ 4 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے آئٹم کاسٹ ہوتی ہے, اس کو ہم C1 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے کوئی چیز آرڈر کی, وہ آپ کے پاس آئے تو اسے آرڈرنگ کاسٹ C2 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. نمبر 3 آپ ہولڈنگ کاسٹ یا انوینٹری کاسٹ کہتے ہیں, جو آپ چیزیں لاتے ہیں یہاں پر اپنے یہاں رکھتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں, اس کے اوپر پیسے انویسٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہولڈنگ کاسٹ. اور 4 ہے شارٹیج کاسٹ. شارٹیج کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس آلریڈی پروڈکشن میں نہیں ہے, آپ کے اسٹاک میں بھی نہیں ہے, آپ کے اسٹور میں بھی نہیں ہے, تو آپ ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں. اس کے لیے جو کاسٹ آپ کو انکر کرنی پڑتی ہے, ایڈیشنل کاسٹ, اس کو ہم C4 سے یا شارٹیج کاسٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس انوینٹری ماڈل ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹیز. یہ جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈلس ہم نے ڈسکس کیے, 3 ہم نے ڈسکس کر لیے تھے ابھی تک. ایک اور ماڈل رہ گیا, وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے, اگر آج ٹائم بچ گیا تو آج کمپلیٹ کر لیں گے. اکنامک آرڈر کوانٹٹی میں کیا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا آرڈر پلیس کریں, کب آرڈر پلیس کریں. یعنی کیوں کہ آپ کے پاس اتنا اسٹاک رہے کہ تاکہ آپ کے کسٹمر کی ساری سیٹسفیکشن ہو جائے, آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سیٹسفائی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ پیسہ انویسٹ نہ کرنا پڑے. اگر سارے کا سارا پیسہ بلاک کر دیں گے تو آگے آپ کیا کریں گے. تو اس لیے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لے آئیں تاکہ آپ کی ساری جو نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کر لیں. تو 2 ہی چیزیں یہاں پہ کرتے ہیں, ایک اس میں کیو ہم معلوم کرتے ہیں, اب ٹی معلوم کرتے ہیں کہ کب آرڈر پلیس کریں اور کتنے کا آرڈر پلیس کریں, ٹھیک ہے نا. تو کیو اور بیسیکلی ٹی, یہ 2 چیزیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اکنامک آرڈر کوانٹٹیز
اسی کے اوپر سارا بیس کرتا ہے کہ کیا کوانٹٹی جو ہے آپ آرڈر پلیس کریں گے تو وہ ٹوٹل اکانومائز کر سکتی ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ از کالڈ اکنامک آرڈر کوانٹٹی. اینڈ دیٹس وائی دیز ماڈلس آر کالڈ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل. دو طرح کے ہوتے ہیں, ڈیٹرمنسٹک اور پرابلسٹک. ہم زیادہ تر جو ڈیل کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ڈیٹرمنسٹک ماڈل کر رہے ہیں. نیٹ ورک میں بھی ہم نے یہ دیکھا اور یہاں پہ انوینٹری میں بھی یہی ہے کہ ہم ڈیٹرمنسٹک ماڈل زیادہ سے زیادہ ڈیل کریں گے. ہمارے پاس پہلا جو ماڈل تھا جو بڑا آسان سمپل سا ماڈل تھا, پرچیزنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پرچیز کرنی ہے, اسٹریٹ اوے بازار کے اندر جائیں گے اور بازار کے اندر چیزیں خریدیں گے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹور بنانا ہے, اپنا اسٹاک بنانا ہے, اپنی انوینٹری کو کرنا ہے. اس کے اندر جو ایزمپشنس ہیں ہمارے پاس 3 بڑی ایزمپشنس ہیں. پہلی ایزمپشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیمانڈ ریٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ, جب بھی ریپلیسمنٹ آپ کرنا چاہیں گے اسی وقت ہو جائے گی. بڑے لکی ہیں, فارچونیٹ ہیں کہ ریپلیسمنٹ امیڈیٹلی اویلیبل ہے, کوئی شارٹیج نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, پروڈکشن بہترین چل رہی ہے, تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ انسٹنٹینیس ہے. یہ میں نے ابھی ہسپتال کی مثال دی تھی. ہسپتال میں خدا نہ خواستہ کوئی چیز کسی ختم ہو جائے, کوئی دوا کم ہو جائے تو فوراً ریپلیس ہونی چاہیے. تھیوریٹیکلی یہ ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن اس طرح کا ماڈل جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر اپلائی کرنا چاہیے جہاں پہ ریپلیسمنٹ از انسٹنٹینیس, اسی وقت مل جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی شارٹیج نہیں ہے, یعنی C4 0 ہے. جو باقی آپ کے پاس کاسٹ بن جاتی ہے C1 C2 C3 ہے, یہ کانسٹنٹ ہے, یعنی ویری نہیں کریں گے. ایک دفعہ جب آرڈر پلیس کریں گے تو اس آئٹم کی کاسٹ وہی رہے گی, دوبارہ بھی آرڈر پلیس کریں گے تو C1 وہی رہے گا, دوبارہ بھی کریں گے تو C1 وہی رہے گا. اگر اس میں ویریشن کر سکتے ہیں تو لیکن اس کے لیے دوسرا ماڈل بنانا پڑے گا, دوسرا ماڈل دیکھنا پڑے گا. اس ماڈل کے اندر C1 C2 C3 دے آر کانسٹنٹس. یہ سمپل سا ماڈل ہے. کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹاک ہے, سلولی اینڈ گریجولی یہ ڈیکریز ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی ڈپلیٹ ہونے کے بعد 0 ہو جاتا ہے. جس وقت 0 ہوگا آپ آرڈر پلیس کریں گے, آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری آ جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ پروسیس, تو یہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہتا ہے. اسٹور والا کرتا ہی ہے. اگر آپ کسی فیکٹری میں جائیں, کسی انڈسٹری میں جائیں, کسی جگہ جائیں, کسی آفس میں چلے جائیں تو دیکھیں یہ پروسیس روزانہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. جس جگہ پہ پروسیس صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جرک سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر ڈیمانڈ کانسٹنٹ نہیں ہے, سپلائی کانسٹنٹ نہیں ہے, اسٹاک پورا نہیں ہے, تو وہاں پر پرابلمس آتے ہیں. پرابلمس جو ہوتے ہیں لوگوں کے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں اور پھر پروڈکشن کے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں. میں نے مثال دی ہے کئی دفعہ, درزی کی مثال دی ہے, تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر اس کے پاس ساری جو سیتے نا وہ آپ کیا کرتے ہیں دھاگے کی ریلیں ہوتی ہیں, اگر وہ ریلیں ہی پوری نہیں ہے تو کس طریقے سے چیزوں کو پورا کرے گا, تو پروڈکشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں بیکاز آف دس انوینٹری. آپ جائیں بازار کے اندر, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر ٹی وی اویلیبل نہیں ہے, آپ ٹی وی خریدنا چاہتے ہیں, کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اچھے سے اچھا میچ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ٹی وی اویلیبل نہیں ہے, تو آپ جا کے دیکھیں گا تو کیا چیز ہے, صرف چھوٹی سی بات ہے کہ جی کیسنگ اویلیبل نہیں ہے یا اس کا کور موجود نہیں ہے, اس کی وجہ سے ساری کی ساری پروڈکشن لائن بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ انفیشنسی ہوتی ہے اسٹور کیپر کی, اسٹور انچارج کی, کہ پراپرلی انوینٹری کو مینیج نہیں کر سکے. اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر, کسی آرگنائزیشن کے اندر, کسی فیکٹری میں, کسی انڈسٹری میں اگر انوینٹری صحیح طریقے سے مینٹین ہو رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے پروڈکشن لائن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چلے اور وہ ٹارگیٹس کو نہ میٹ کریں. یہ جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے یہاں سے کیلکولیٹ کیا تھا آپٹیمم کوانٹٹی, یعنی Q کیلکولیٹ کیا تھا, Q اسٹار واز اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انڈر روٹ. جو C2 C3 جو ہے آپ کے پاس کاسٹ ہے, ڈیمانڈ آپ کے پاس دی ہوئی ہے, Q اسٹار آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اسی طریقے سے T اسٹار یعنی کہ ٹائم معلوم کرنا تھا بٹوین 2 آرڈرز, دیٹ از اکول ٹو Q اسٹار بائی D, اور N ٹوٹل نمبر آف آرڈرز ان اے پرٹیکولر ایئر, یعنی پرٹیکولر ٹائم معلوم کرنا ہو تو N اسٹار از اکول ٹو D بائی Q اسٹار آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس پہلے ماڈل کے لیے فارمولا ہے, پہلے ماڈل سے ہم نے یہ چیزیں ڈرائیو کی تھی اور ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ کے پاس D از دا ڈیمانڈ پر ایئر, اگر یہ پر ایئر نہیں ہے تو آپ نے ساری چیزیں اس میں ٹرانسفارم کرنی ہوگی. یہ خیال رکھیے گا کہ یونٹس سیم ہونے چاہیے, سملر ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ماڈل نمبر 2 کی طرف. یہ ماڈل نمبر 2 کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے الاؤ کیا تھا شارٹیجز کے. شارٹیجز کیا مراد ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ایڈوانس بکنگ کر سکتے ہیں. ایڈوانس بکنگ سے کیا مراد ہے, ایڈوانس بکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں, آپ لوگوں کے آرڈر لے لیں. یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, پازیٹیو طریقے سے بھی ہوتا ہے, نیگیٹو طریقے سے بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ایک اشتہار آتا ہے کہ جی بہت اچھی ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہے, آپ خرید لیں. ابھی ان کے پاس پلاٹس وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, ابھی لینڈ اویلیبل نہیں ہوتی ہے, تو کیا کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ ایک بہت بڑا پلازا ہے, اس کے اندر دکانیں اویلیبل ہیں, آپ اس کی بکنگ کرا لیں.
اب یہ دکانیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اس وقت، اگر آپ جائیں کہ مجھے جگہ دے دیں میں نے دکان آج شروع کرنی ہے، آج نہیں ہوگی، 1 سال کے بعد مل جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں، آپ بسوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایڈوانس بکنگ کرا لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جس کو ہم یہاں ان لفظوں میں انوینٹری کے ٹرمز میں کہتے ہیں شارٹیج کاسٹ، وہ یہاں پر ہم نے الاؤ کیے اس ماڈل کے اندر. یہ ساری کنڈیشن پہلے ماڈل کی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈوانس بکنگ کی یا شارٹیج کی بھی اجازت ہے یہاں پر. جی دیکھتے ہیں یہ جو ماڈل ہم نے بنایا تھا کس طرح کا تھا. ماڈل بڑا سادہ سا اسٹریٹ فارورڈ سا تھا کہ ہمارے پاس ایکس ایکسس وائی ایکسس، ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہے. اینڈ دین دس از دا ماڈل کہ آپ کے پاس وہی اسٹاک موجود ہے، آپ بیچتے جاتے ہیں، ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد اسٹاک ختم ہو جاتا ہے، آپ کی دکان خالی ہو جاتی ہے، آپ کا اسٹور خالی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آرڈر بک کرتے رہتے ہیں. پھر جس وقت آپ کے پاس مال آ جاتا ہے، سپلائی آ جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، جو آپ نے ایڈوانس بکنگ کی تھی وہ کلیئر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا اسٹاک اب رہ گیا ہے. یعنی یہ شارٹیجز میٹ کرنے کے بعد یا لوگوں کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے بعد اب آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ سے پروسیس اسٹارٹ کریں گے. تو یہ پروسیس یہ اسٹارٹ کر دیا ود اسٹاک، بیچنا شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا، پروڈکشن میں استعمال کرنا شروع کر دیا، زیرو پہ آئے، پھر نیچے چلے گئے فردر، اور اس کے بعد پھر اسٹاک آیا تو آپ اوپر تک آ گئے. اس میں ہم نے مختلف چیزیں ڈیفائن کی تھی. آئی ایم کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، یہ وہ چیز ہے کہ میکسیمم انوینٹری کسی وقت بھی آپ کے پاس جو ہو سکتی ہے، میکسیمم، اس سے زیادہ انوینٹری آپ کے پاس نہیں ہو سکتی. کیو جو آپ کے پاس ہے یہ کوانٹٹی وہ ہے جو آپ نے آرڈر پلیس کرنی ہے. یہ کیو وہ ہے جو آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری پلس شارٹیج جو آپ کے پاس ہے اس کے برابر ہے. اب اس میں 2 ٹائم ہم نے ڈیفائن کیے تھے، ایک ٹائم T1 تھا، ایک ٹائم T2 تھا. ایک T1 ٹائم وہ ہے جس وقت آپ بیچ رہے ہیں، یعنی وہ ڈیوریشن جس میں آپ کے پاس اسٹاک ہے، آپ چیزیں بیچ رہے ہیں. T2 وہ ٹائم ہے جس وقت آپ کے پاس آئٹمس نہیں ہے، اسٹور خالی پڑا ہوا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، آرڈر بک کر رہے ہیں. لیکن ٹوٹل ٹائم T=T1 پلس T2 کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس شارٹیج جو ایس ہے، ایس پلس آئی ایم Q. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ایم، یعنی کہ میکسیمم انوینٹری ول بی اکول ٹو Q مائنس ایس، یعنی جتنا آپ نے آرڈر پلیس کیا مائنس جو شارٹیج آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہم نے چیزیں کیلکولیٹ کی تھی ہم نے ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کی تھی، دیٹ واز اکول ٹو C2 انٹو Q مائنس ایس ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. اس کے بعد شارٹیج کاسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی دیٹ واز اکول ٹو C4 انٹو ایس اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. یہ سملر چیزیں ہیں، سملر طرح کی ہیں، ذرا سا ان کو یاد کیجیے گا، ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اسی کے اوپر سوال آئیں گے. پھر اس کے بعد Q اسٹار، یعنی کہ ہم نے آپٹیمم کوانٹٹی کیلکولیٹ کی تھی، Q اسٹار واز اکول ٹو 2 C2D ڈیوائڈ بائی C3 انڈر روٹ انٹو C3 پلس C4 ڈیوائڈ بائی C4 انڈر روٹ. یہ 2 انڈر روٹ الگ الگ رکھیں، آپ چاہیں تو میتھمیٹیکل پراپرٹی اپلائی کر کے ایک ہی انڈر روٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر کیا آ جائے گا آپ کے پاس 2C2D انٹو C3 پلس C4 ڈیوائڈ بائی C3 انٹو C4. تو یہ آپ کے پاس ہول انڈر روٹ میں آئے گا اینڈ دیٹ ول بی دا ویلیو آف Q اسٹار. کس کیس کے اندر؟ جب اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل آپ ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے اور آپ نے شارٹیجز کو الاؤ کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹلی ایس اسٹار. ایس اسٹار کیا چیز ہے؟ آپٹیمم شارٹیج جو آپ نے الاؤ کرنی ہے، دیٹ ول بی اکول ٹو 2 ٹائمس C2D ڈیوائڈ بائی C4 انڈر روٹ انٹو C3 ڈیوائڈ بائی C3 پلس C4. تو یہ اگر آپ کے پاس C2 C3 C4 اور C1 دیا ہوا ہے اور آپ کے پاس D بھی پتا ہے تو آپ شارٹیجز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، Q بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپٹیمم ہولڈنگ کاسٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یو کین کیلکولیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بیسس پہ میں نے ایک ایگزامپل کی تھی، کچھ ایکسرسائزز آپ کو دی ہیں. پھر آتے ہیں ہم ماڈل 3 کی طرف جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. ماڈل 3 کیا تھا ہمارے پاس؟ مینوفیکچرنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کیا کرتے تھے، پرچیزنگ ماڈل تھی، آپ نے خریدنا تھا. اب آپ نے ڈیسائیڈ یہ کر لیا کہ جی ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے. کس کی پرچیزنگ کرنی ہے؟ جو چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن اب آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا. آپ کا مائنڈ کیا چینج ہوا کہ جی بہتر یہ ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں، کہ یہ چیزیں ہم بازار سے خریدتے ہیں، اس میں پرابلم آتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ مسائل ہیں، اس میں کوالٹی کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیسیژن تو آپ کا اپنا ہے. آپ نے جب ڈیسیژن کر لیا کہ ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو اب مینوفیکچرنگ ماڈل کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک فیکٹری لگ گئی ہے جس میں چیزیں بننی شروع ہو گئی ہیں. اس میں بھی آسان اور سہل سا ماڈل جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ مینوفیکچرنگ ماڈل ہے اور اس کے اندر نو شارٹیج ہے، کہ آپ نے جو چیز بنانی ہے وہی بیچنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پروڈکشن تو کر رہے ہیں لیکن پروڈکشن سے زیادہ آپ نے سیل شروع کر دی تو آپ کے لیے پرابلم آ جائے گا. اس ماڈل کے اندر بڑی سہولت ہے، بڑی آسانی ہے کہ آپ نے چیزیں بناتے جانا ہے اور اس کو بیچتے جانا ہے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکشن ریٹ ہے یہ ڈیمانڈ ریٹ سے زیادہ ہے، یعنی جتنی چیزیں آپ بیچ رہے ہیں وہ کم ہونی چاہیے
جتنی چیزیں آپ کے پاس پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. جب پروڈکشن زیادہ ہوگی اور سیل کم ہوگی تو آپ کے پاس تھوڑی سی انوینٹری بننی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر پروڈکشن کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کیس میں ہمیشہ آپ کے پاس شارٹیج ہی رہے گی. تو آپ کیا کریں گے, شارٹیجز کو اس میں کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ ماڈل بڑا سمپل سا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروڈیوس کرتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انوینٹری بھی بلڈ ہونے دینا ہے. پھر ایسا ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس انوینٹری بہت زیادہ ہو جائے گی. آپ چاہیں گے کہ اس انوینٹری کو نکالیں تاکہ آپ کے پاس چیزیں ختم ہو جائیں. تو اس وقت کیا کرتے ہیں, آپ اپنی پروڈکشن کو بند کرتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے اور آپ سیل کی طرف شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بیچتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے. جب اسٹاک ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے اپنی فیکٹری کو آن کرتے ہیں, اپنی مشینری کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور پروڈکشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ ماڈل ہے جس میں آپ چیزیں بنا رہے ہیں لیکن شارٹیجز کو آپ نے الاؤ نہیں کرنا ہے. اس کا جو ماڈل تھا یہ بھی بڑا آسان سا سمپل سا تھا. اس کے اندر ہم نے کیا کیا, کئی ایگزمپشن دی کہ وہی چیز ڈیمانڈ ریٹ از کانسٹنٹ ہے, آل کاسٹ کوفیشنٹ C1 C2 C3 یہ بھی کانسٹنٹ ہے اور یہاں پہ C4 نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, C4 نہیں ہے. تو پہلی تین ایگزمپشن تو اسی طرح کی بالکل ایگزیکٹلی کہ C4 0 ہے, C1 C2 C3 جو ہے ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے اور ڈیمانڈ ریٹ بھی کانسٹنٹ ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز نئی آ گئی ہے اور وہ نئی چیز کیا ہے جس کو ہم نے کہا پروڈکشن. یہ پروڈکشن ریٹ کو یہاں پہ ہم نے ڈیفائن کیا آر کے ساتھ. یہ آر جو سمبل ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے پروڈکشن ریٹ کو, مینوفیکچرنگ ریٹ کو. تو یہ جو مینوفیکچرنگ ریٹ ہے یہ زیادہ ہے ڈی سے. یہ خیال رکھیے گا کہ یہ فائنائٹ ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی فیکٹری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے کوئی چیز پروڈیوس کریں. فائنائٹ ہے, 100 ہو سکتے ہیں, 1000 ہو سکتے ہیں, 20,000 آئٹم آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ جو ریٹ ہے وہ ڈیمانڈ ریٹ سے زیادہ ہے. دیٹ از آر ہمیشہ بڑا ہوگا ڈی کے ساتھ, یہ خیال رکھیے گا. تو یہ ہمارے پاس 4 ایزمپشنس ہیں. اس کے بیسس پہ ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا. وہ ماڈل کیا تھا ہمارے پاس, ونس اگین دا سیم تھنگ کہ یہ آپ کے پاس پہلے اسٹیج میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, آپ کی ڈسٹریبیوشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, لیکن آپ کے پاس ایک اسٹاک بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جب اسٹاک بن گیا ایک لیول پہ آنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب پروڈکشن نہیں کرنی ہے, اب مینوفیکچرنگ نہیں کرنی ہے, اب رکنا ہے, خالی سیل کرنی ہے یا ان چیزوں کو ڈسپوز آف کرنا ہے. آپ نے ڈسپوز آف کر دیا, الٹیمیٹلی آپ کے پاس اسٹاک جو ہو گیا وہ زیرو ہو گیا. پھر آپ نے اپنی فیکٹری کو آن کیا, مشینری کو آن کیا, دوبارہ سے اسی لیول پہ آپ نے اسٹاک کو بڑھایا. اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہاں اس اسٹیج کے اوپر کہ مینوفیکچرنگ بھی ساتھ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلنگ یا ڈسپوزل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا, الٹیمیٹلی یہ اسٹاک زیرو ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم, ایک پورا سائیکل, پورا ایک پروسیس آپ کے پاس بن گیا. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو سفید لائن آئی ہے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو سفید لائن آئی ہے یہ آپ کے پاس انوینٹری, کسی وقت بھی میکسیمم انوینٹری یہ ہوگی. یہ آپ کے پاس لیول ہے, اس لیول سے زیادہ آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ہم نے اس کو لانگیٹ کیا کہ یہاں تک یہ چیز کیسے پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سے دیکھیں پھر دوبارہ سے. اب میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا کہ کیو کیا چیز ہے اور آئی ایم کیا چیز ہے, یعنی آپٹیمم آرڈر کوانٹٹی کتنی ہے کیو اور میکسیمم انوینٹری آئی ایم. اینڈ دین پھر ہم نے ٹائم ڈیفائن کر دیا. یہاں پہ ٹائم بھی 2 ہیں, ایک T1 ٹائم ہے اور T2 ٹائم ہے. T1 ٹائم وہ ہے جس زمانے میں آپ کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے اور سیل بھی ہو رہی ہے, اور T2 ٹائم وہ ہے جس زمانے میں خالی آپ کی سیل ہو رہی ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں ہو رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ مینوفیکچرنگ میں انوالو ہیں وہ لوگ سارے بیکار بیٹھے ہیں یا کسی اور کام میں انوالو ہو گئے. لیکن T1 اور T2 2 ٹائم ہے, بٹ ٹوٹل ٹائم T از اکول ٹو T1 پلس T2. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک پورا پروسیس ہو گیا, یہ ایک پورا ماڈل بن گیا جس کے اندر Q آپ کو پتا ہے, جس میں آئی ایم آپ کو پتا ہے, T1 پتا ہے, T2 پتا ہے, T پتا ہے. اور اس کے بیسس پہ ہم کیا کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں, 2 چیزیں ڈیفائن کی یہاں پہ, سلوپ R مائنس ڈی, سلوپ ڈی. سلوپ R مائنس ڈی جو ہے آپ کے پاس کیا, یہ وہ سلوپ ہے یا یہ وہ ریٹ ہے جس میں آپ کے پاس پروڈکشن بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیل بھی ہو رہی ہے, یعنی مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ سیل بھی ہو رہی ہے. تو میں نے 2 لفظ ساتھ ساتھ استعمال کیے ہیں یہاں پر, ایک ہے مینوفیکچرنگ اور ایک پروڈکشن. تو تقریباً اسی چیزوں کو سمجھ لیجیے گا. اگر اسٹرکٹلی ورڈس میں جائیں تو ان کے 2 کے مختلف میننگس ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں کے لیے چیزیں ہولڈ کرتی ہے, مینوفیکچرنگ کے لیے بھی اور پروڈکشن کے لیے بھی یہ چیزیں ہولڈ کرتی ہیں. تو یہ سلوپ R مائنس ڈی آپ کے پاس کیا آیا, یہ صورت میں جبکہ R آپ کے پاس بڑا ہے ڈی سے, تو R مائنس ڈی یہاں پہ سلوپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اس کے بعد جو سلوپ ڈی جو ہے وہ نیگیٹو ہے, جس ریٹ کے ساتھ یہ اسٹاک آپ کا ڈپلیٹ ہو رہا ہے یا کنزیوم ہو رہا ہے یا ایگزاسٹ ہو رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں خیال رکھیے گا, R مائنس ڈی اور سلوپ ڈی. لیکن یہ خیال رکھیں کہ سلوپ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ Y کمپوننٹ ڈیوائڈ بائی X کمپوننٹ.
میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل دی تھی جس میں سلوپ انٹرسپٹ فارم کی ایک ایکویشن تھی y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی، جس کے اندر آپ کے پاس m سلوپ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی سلوپ y ایکسس یعنی y کمپوننٹ ڈیوائڈ بائی x کمپوننٹ ول گیو یو دا سلوپ. سلوپ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، سلوپ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. یہ سلوپ جب انکریز کر رہے ہیں تو پازیٹیو ہے، اس طرح کی لائن جب ہوتی ہے تو سلوپ آپ کے پاس نیگیٹو آ جاتا ہے. پہلی جو چیز یہ ٹوٹل کاسٹ آف انوینٹری پر پیریڈ از اے سم آف 3 کمپوننٹس. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیوائز کیا تھا کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کے اندر، اس ماڈل کے اندر. ایک تو آپ کے پاس آئٹم کاسٹ ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس لاسٹلی ہولڈنگ کاسٹ ہوتی ہے. یہ تینوں کاسٹ کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرنے کے بعد کو سم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آف دا انوینٹری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا. لاسٹ ٹائم جناب ہم نے کیا کچھ کیلکولیٹ کیا تھا، ہم نے یہ تینوں آئٹمس کو کیلکولیٹ کیا تھا، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ٹوٹل ہم نے سم معلوم کر لیا تھا. جب سم معلوم کر لیا تھا تو ہمارے پاس سی ڈیش آیا تھا، یعنی کاسٹ آف انوینٹری. یہ کیا کہا تھا، ٹوٹل کاسٹ ہم نے معلوم کی تھی، ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ معلوم کی تھی، یعنی ایک پیریڈ کے درمیان ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے. اور اس کے بعد ہم نے معلوم کیا تھا کہ ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ ٹائم، اس کو ٹی سے ڈیوائڈ کیا تھا تو ہمارے پاس سی آ گیا تھا. جب سی آیا تھا تو ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو کیو اور اکویٹ کیا تھا 0 کے برابر. جب اکویٹ کیا تھا 0 کے برابر تو وہاں پہ ہمارے پاس کیو کی ویلیو آ گئی تھی. جب کیو کی ویلیو آ گئی تو ہمارے پاس وہاں سے ٹی کی ویلیو آ گئی اور این کی ویلیو آ گئی. یہ کیو ٹی این جو ہے یہ آپٹیمم کوانٹٹیز آ گئی، آپ کے پاس آپٹیمل ٹائم آ گیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ وین ٹو آرڈر اینڈ ہاؤ مچ ٹو آرڈر. تو یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ایگزامپل کرنی ہے. ایک ایگزامپلس میں نے آپ کو دی تھی، وہ پتہ نہیں آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک کی. اگر نہیں کی ہے تو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس ماڈل جب ہم نے بنایا تھا تو اس کے اندر آئی ایم، یہاں پر بھی وہی میکسیمم انوینٹری جو چیزیں بتائی تھی آپ کو وہ یہاں پر میں نے لکھ دی ہیں، سلائڈ کے اوپر موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. آئی ایم از دا میکسیمم انوینٹری، اس کے بعد آر از دا ریٹ آف مینوفیکچرنگ، ڈی از دا ڈیمانڈ ریٹ، C1 C2 C3 جو آپ کے پاس وہی کاسٹ ہیں. C1 کاسٹ آئٹم کاسٹ ہے، C2 کاسٹ آرڈرنگ کاسٹ ہے، C3 جو ہے وہ ہولڈنگ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئٹم کاسٹ پر پیریڈ یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، C1 کیو آیا تھا. پھر آرڈرنگ کاسٹ پر پیریڈ جو ہم نے C2 کہا تھا. آئٹم ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، یہ C3 انٹو آئی ایم، یعنی کہ C3 جو ہے ایک آرڈر کی کاسٹ ہے انٹو آئی ایم انٹو T1 پلس T2 ڈیوائڈ بائی 2. یہ آ گیا تھا C3 انٹو آئی ایم انٹو T بائی 2. T از دا ٹوٹل ٹائم ہے، آئی ایم از دا میکسیمم انوینٹری ہے، C3 از دا کاسٹ آف ہولڈنگ. پھر نیکسٹ اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، آئی ایم آپ کو کیلکولیٹ کیا تھا، آئی ایم از اکول ٹو کیو انٹو آر مائنس ڈی ڈیوائڈ بائی آر، اینڈ دین سی واز اکول ٹو C1D پلس C2 انٹو ڈی بائی کیو. آئی ریپیٹ ونس اگین، C از اکول ٹو C1D plus C2 into D by Q plus C3 into Q by R into R minus D divided by 2. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل C آیا. اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا with respect to Q اور اکویٹ کیا کس کے برابر، 0 کے برابر. ڈیفرینشیٹنگ C with respect to Q and setting equal to 0 for minimum C, we get, what do we get? dC by dQ that is equal to 0 minus C2D divided by Q square plus C3R minus D over 2R and that is equal to 0. یہ سمپل سا ڈفرینسیشن ہے جس میں C کو ڈفرینشیٹ کر دیا with respect to Q. بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کی ڈفرینسیشن ہے. تو یہ ایکسپریشن آ گیا. اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو مت جائیں اس پروسیس کے اندر، اگر جانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. تو اس کے اندر ہمیں DC بائی DQ آ گیا اور اس کو اکویٹ کر دیا 0 کے برابر. اب ایک سائڈ پہ ہم Q لے کے جائیں گے اور اس کو سالو کر لیں گے، باقی چیزیں جو ہیں ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رہنے دیں گے. یہ سمپل سی ایکویشن ہے جس کے اندر ہم ویریبل کو سیپریٹ کر لیں گے، ایک سائڈ پہ Q رکھیں گے، باقی ساری چیزوں کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک ایکسپریشن آئے گا وہ کیا آئے گا، Q اسٹار، یعنی Q اسکوائر آ جائے گا آپ کے پاس، اور دونوں سائڈ کا اسکوائر روٹ لے لیں، انڈر روٹ لے لیں تو آپ کے پاس Q آ جائے گا. اس کو Q اسٹار ہم نے لکھا ہے آپٹیمل کوانٹٹی Q دیٹ از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انڈر روٹ انٹو R اوور R مائنس D. ونس اگین 2 انڈر روٹ ہیں اس کے اندر. Q star is equal to under root 2C2D divided by C3 into under root of R over R minus D. تو R آپ کو پتا ہے، D آپ کو پتا ہے، C2 آپ کو پتا ہے، C3 پتا ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیں گے، فوراً آپ Q star معلوم کر سکتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. یہ ہمارے پاس سارا ریویژن ہے، میں نے دوبارہ سے آپ کو بتا دیا، دوبارہ سے ایکسپلین کر دیا. اب یہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں، اس ایگزامپل کو سالو کریں گے. یہ ایگزامپل کس کی ہے، ماڈل 3 کی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی، اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں غور سے.
اور اس کے بعد اس کا ڈیٹا دیکھیں اور فارمولا لگانے کی کوشش کریں. پہلی چیز یہ ہے, دا ڈیمانڈ فار این آئٹم ان اے کمپنی از 18,000 units per year and the company can produce at the rate of 3,000 per month. The cost of one setup is rupees 500 and the holding cost of 1 unit per month is 15 paisa. You have to find, number 1, the optimum manufacturing quantity, number 2, the maximum inventory, number 3 is the time between orders, number 4 is the number of orders per year, number 5 the time of manufacture, the optimum annual cost if the cost of the item per unit is rupees 2, and we have to assume that there is no shortages. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, اسٹریٹ فارورڈ سا ڈیٹا دیا ہوا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے. ڈیمانڈ کیا 18,000 پر ایئر دیا ہے, 18,000 یونٹس پر ایئر. اسی طریقے سے پروڈکشن جو ہے 3,000 پر منتھ کے حساب سے ہے. اسی طریقے سے اس کی یونٹ کاسٹ دی ہوئی ہے, ہولڈنگ کاسٹ بھی دی ہوئی ہے آپ کے پاس, کاسٹ آف ون سیٹ اپ بھی دی ہوئی ہے. ون سیٹ اپ سے مراد یہ کہ ایک دفعہ جب آرڈر پلیس کریں گے تو اس میں کتنی کاسٹ آئے گی. شارٹیجز آپ کو الاؤ نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سالو کرنا ہے. یہی جو کیو اسٹار کا بھی ہم نے فارمولا نکالا ہے یہ اپلائی کریں گے اس کے اندر. اسی طرح سے ٹی اسٹار کا فارمولا, پھر این اسٹار کا, تو پھر ٹائم بٹوین آرڈر. اب یہ جب آپ نے ماڈل بنایا تھا تو اس کے اندر آپ کے پاس آئی ایم ایک چیز تھی, ایک آپ کے پاس کیو تھا, اس کے بعد ایک ٹی ون تھا, ایک آپ کے پاس ٹی ٹو تھا, ایک سلوپ آپ کے پاس ڈی تھا, ایک سلوپ آر مائنس ڈی تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس مختلف جوابات آ جائیں گے. جب جوابات آ جائیں گے تو ٹوٹل آپٹیمل کاسٹ پر ایئر آ جائے گی. ٹھیک ہے جناب, اس کو دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم کیا دیکھا تھا, یہ ہمارا ڈیٹا تھا, اس کو ہم نے آرگنائز کر لیا, اس کو ہم نے ارینج کر لیا. C4 تو 0 ہے, بڑی آسانی سی بات ہے. C1 جو ہے یعنی آئٹم کاسٹ C1 دیا ہوا ہے ₹2 پر آئٹم. اس کے بعد ہمارے پاس C2 دیا ہوا ہے ₹500 پر آرڈر, یعنی کہ جتنی دفعہ بھی آپ آرڈر پلیس کریں گے ₹500 آپ کو دینے ہوں گے. تو آپ کے پاس C2 دیا ہوا ہے ₹500 پر آئٹم. C3 جو ہے آپ کے پاس انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ دی ہوئی ہے, دیٹ از اکول ٹو ₹0.15 پر آئٹم پر منتھ. پر آئٹم پر منتھ, ایک آئٹم اگر آپ نے رکھنا ہوگا تو 15 پیسے دینے ہوں گے, ایک مہینے کا کرایہ, سال بھر کا کرایہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. ڈیمانڈ جو دی ہوئی ہے آپ کے پاس 18,000 پر ایئر دی ہوئی ہے, اس کو ڈیوائڈ کر لیں پر منتھ کے حساب سے تو 1,500 پر منتھ, اور آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ جو ہے 3,000 پر منتھ ہے. آپ کے پاس کیا چیز ہے, آپ کے پاس پروڈکشن جو ہے 3,000 ہے, آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے 1,500 ہے, یعنی ہر مہینے آپ کے پاس 1,500 یونٹس جو ہیں آ جائیں گے اسٹور کے اندر, انوینٹری کے اندر. اب دیکھیں ایک مہینے میں تو 1,500 آ گئے تو سال بھر میں 18,000 ہو جائیں گے. یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس وقت یہ چیزیں سیل آف کرنی ہے, کس وقت اسٹاپیج کرنی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا کہ کرسمس ایک تہوار ہوتا ہے, کرسچنس مناتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تہوار جو ہے یورپ میں بڑی اہمیت کے ساتھ, بڑی پاپ اینڈ شو کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو چیز کنزیوم ہوتی ہے, جو بچے بھی کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں, بوڑھے بھی کھاتے ہیں, وہ ہے چاکلیٹس. اب یہ چاکلیٹ کی جو پروڈکشن ہے, یہ چاکلیٹ کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کب اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ جناب بہت پہلے جنوری سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو دسمبر میں جو چیز سیل ہوگی اس کی پروڈکشن کب سے شروع ہو جاتی ہے, وہ جنوری سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن جنوری میں جو چیز پروڈیوس ہوگی کیا دسمبر تک چلے گی؟ جی ہاں چلے گی, کیونکہ اس کا پراپرلی اسٹاک کیا جاتا ہے, پراپرلی کنٹرول انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے وہاں تک انوینٹری بڑھ جاتی ہے. جب انوینٹری بڑھ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں, کرسمس کے دوران اور نیو ایئر کے دوران یہ ساری چیزیں کنزیوم ہوتی ہیں, لوگ استعمال کرتے ہیں, بہت چاکلیٹس کھاتے ہیں. پھر اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت سارا اسٹاک ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹاک کچھ تھوڑا سا بچ جاتا ہے, یعنی اسٹور میں وہ چیزیں بچ جاتی ہیں. اب ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کو اگلے سال کے لیے رکھ لو, تو لیکن وہ خراب ہو سکتی ہیں. دوسری چیز یہ آؤٹ آف فیشن بھی جاتی ہیں, تو نئی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک نئی پروڈکشن لائن تو موجود ہے, تو نئی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس اسٹاک کو نکالتے ہیں. اسٹاک کو کیسے نکالتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اینڈ آف سیزن سیل, یا کرسمس سیل بھی کہتے ہیں, یا نیو ایئر سیل بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ایگزاسٹ کر دیتے ہیں تاکہ انوینٹری چلی جائے, ساری ختم ہو جائے. کیوں اس کو رکھیں گے, اس پہ کاسٹ انکر ہوگی, اس میں پرابلم ہوگی, اس میں پلفریج ہوگی, اس میں نقصان ہوگا. اس کو نکالیں, اپنی کاسٹ پرائز نکالیں, آگے نئی چیزوں کی طرف آئیں. تو جناب اس سوال کے اندر بھی آپ کے پاس کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے, جس میں آپ کے پاس 1,500 آئٹم پر منتھ آپ کے پاس اسٹور ہو رہا ہے, اسٹاک ہو رہا ہے.
سالو کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپٹیمم مینوفیکچر کوانٹٹی آپ کو چاہیے. وہ دیکھتے ہیں. اس کا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس. کیو اسٹار ہمارے پاس فارمولا ہے, دیٹ از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انٹو R اوور R مائنس D. اب یہ جو آپ کے پاس ماڈل ہے یہ مینوفیکچرنگ ماڈل ہے جس میں آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, آپ نے پرچیز نہیں کرنی. تو یہ جو کوانٹٹی آ گئی جو پہلے آپ آرڈر پلیس کیا کرتے تھے, آج یہ مینوفیکچرنگ کوانٹٹی آپ نے معلوم کرنی ہے, کیلکولیٹ کرنی ہے. اس میں ویلیو پٹ کر دیں C2 کی جو آپ کے پاس ابھی ہم نے بتایا تھا کہ 500 ہے. اس کے بعد D کی ویلیو پٹ کر دیں, آپ کے پاس جتنی ڈیمانڈ ہے 1500 کی. اس کے بعد R کی ویلیو پٹ کر دیں وچ از 3000. C3 آپ کے پاس پتا ہے دیٹ از اکول ٹو 0.15 اینڈ سملرلی یو نو دا ویلیو آف R, یو نو دا ویلیو آف D. اس میں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 4470 یعنی 4470 یونٹس. آپ کے پاس کیا چیز آ گئی 4470. سیکنڈ چیز یہ کہ میکسیمم انوینٹری آئی ایم جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے. آئی ایم کا کیا فارمولا تھا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایک آئی ایم کا فارمولا تھا Q انٹو R مائنس ڈی ڈیوائڈ بائی R. آئی ایم از اکول ٹو یعنی میکسیمم انوینٹری کا فارمولا ہے Q انٹو R مائنس ڈی ڈیوائڈ بائی R. Q آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا وچ از 4470. R آپ کے پاس پتا ہے کتنا ہے 3000. D آپ کو پتا ہے 1500. یہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا, آپ کے پاس آ گیا 2235. تو آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری جو آپ کسی وقت بھی ہولڈ کر سکتے ہیں وہ کتنی ہے 2235. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹائم بٹوین آرڈرس. یہ آرڈر مینوفیکچرنگ آرڈر کی بات ہو رہی ہے, پرچیز آرڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹائم بٹوین ٹو آرڈرس آپ کے پاس کیا ہے T which is given by Q divided by D. یعنی ٹائم بٹوین آرڈرس T which is given by Q divided by D. اب Q کی ویلیو آپ کو پتا ہے, ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی ہے 4470. ڈیمانڈ آپ کو پتا ہے 1500. تو آپ کے پاس آ گیا دیٹ از اکول ٹو 2.98 months یعنی کہ تقریباً 3 مہینہ. لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ 2.98 months ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ذرا سا آپ نے کیا تو آپ کے پاس پرابلم آئے گی. تو اس لیے اس کیس میں 2.98 month ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر لیجیے گا کتنے مہینے اور کتنے دن چاہیے. اگر آپ ایگزیکٹ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, ریئل لائف پرابلم پہ کر رہے ہیں, تو 2.98 کا مطلب 2.98 ہی ہوگا. مہینے دن گھنٹے کے حساب سے کیلکولیٹ کیجیے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کی مشینیں بند ہو جائیں گی. پھر نمبر آف آرڈرز پر ایئر n از اکول ٹو ٹوٹل آپ کے پاس 12/3. میں نے 2.98 کو اپروکسیمیٹلی 3 کر لیا ہے, تو نمبر آف آرڈرز پر ایئر اپروکسیمیٹلی 4 یا 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی ہیو کیلکولیٹڈ. پھر اس کے بعد کیا ہے ٹائم آف مینوفیکچر T1 آپ نے, یعنی کہ وہ ٹائم جس میں آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے, جس میں آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, دیٹ از اکول ٹو Q اوور R. کیونکہ وہاں پہ سلوپ R تھا نا, کوانٹٹی ڈیوائڈ بائی R. Q آپ کو پتا ہے کہ 4470 اور R آپ کو پتا ہے 3000 ہے, یہ دیا ہوا ہے. T1 از اکول ٹو Q بائی R. Q کو اسے ڈیوائڈ کریں 4470 ڈیوائڈ بائی 3000 دیٹ از اکول ٹو 1.49 months, 1.5 مہینہ یا تقریباً 1 مہینہ 14.5 دن یا 14 دن ہوگی. تو دس واٹ ٹائم T1 ٹائم آف مینوفیکچر T1 از اکول ٹو 1.49. کیلکولیٹ کر لیا ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجیے. اب آپ کے پاس نیکسٹ کیا چیز ہے آپٹیمم اینوئل کاسٹ. اب آپ نے کیا کیا ساری طرح کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کر لی ہیں. اب آپ نے صرف کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپٹیمم اینوئل کاسٹ کیا ہے. یعنی کہ جتنا بھی آپ پروسیس کر رہے ہیں نا, مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, اس میں سیل کر رہے ہیں, اس میں ریٹیل کر رہے ہیں, اس میں ٹائم وغیرہ کیلکولیٹ کر لیا, تو 1 سال کے اندر آپ کے پاس کاسٹ کیا آئے گی. یہ جب ہم نیٹ ورک وغیرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بجٹ بناتے ہیں. بجٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ اینوئل اسٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر اور انکم, یعنی کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ بناتے ہیں. یہ گورنمنٹ بھی بجٹ بناتی ہے, ساری پروونشل گورنمنٹس بھی بجٹ بناتی ہیں, اسی طریقے سے کمپنیز بناتی ہیں. جو چیف آپریٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں کہ اس سال ہماری یہ پروجیکشن ہوگی, یہ انکم ہوگی, یہ سیل ہوگی, اتنا پروفٹ ہوگا یا اتنا نقصان ہوگا, یا یہ ہم نئے پروجیکٹ لے کے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے ٹوٹل ہم پورے 1 سال کے اندر ہر چیز دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو اسٹورز انچارج ہوتے ہیں یا انوینٹری کو جو ہولڈ کرتے ہیں یا جو مینوفیکچرنگ وغیرہ کرتے ہیں, ان کی بھی اینول کاسٹ ہوتی ہے. تو ہم نے جتنی بھی کاسٹ کیلکولیٹ کر لی ہیں تو ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے آپٹیمم اینول کاسٹ. کس پہ بیس کرے گی کہ آئٹم کاسٹ آپ کتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, پھر آرڈرنگ کاسٹ پہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں. یہاں پہ آرڈرنگ کی بجائے کیا ہوگا مینوفیکچرنگ پہ کتنا ہوگا, اسی ساتھ سے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے. یہ ساری کاسٹ ہم کیا کریں گے الگ الگ معلوم کریں گے اور ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کیا آ جائے گا آپٹیمم اینول کاسٹ آ جائے گی.
تو یہی چیزیں میں نے یہاں پہ اس سلائڈ کے اندر بھی لکھی ہے کہ آئٹم کاسٹ پلس آرڈرنگ کاسٹ پلس ہولڈنگ کاسٹ، دس ول گیو یو آپٹیمم اینوئل کاسٹ. اب آپ کے پاس یہ جو آپٹیمم اینوئل کاسٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کریں. سب سے پہلے تو آئٹم کاسٹ آپ کے پاس کیا ہے، دیٹ از اکول ٹو روپیز 18,000 انٹو 2 وچ از اکول ٹو روپیز 36,000، یعنی 2 روپیز اس کے آئٹم کی کاسٹ ہے نا. 18,000 آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے، 18,000 آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ نے تو بیچنی ہے. 18,000 انٹو 2 تو 36,000 تو آپ نے خرچ کرنا ہے اس کی مینوفیکچرنگ کے اوپر جو آپ کے پاس چیز پروڈیوس کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ 2 روپیز پر آئٹم اس کی کاسٹ ہے. 18,000 آئٹمس ہیں، 18,000 یونٹس ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کریں سمپل سی 36,000 آپ کے پاس آ جائے گا. دوسری چیز یہ آرڈرنگ کاسٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے آرڈر کرنا ہے، مینوفیکچرنگ کرنی ہے. 500 روپیز پر دیا ہوا ہے وہاں آپ کو کہ یہ جو آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ کیا ہے 500 ملٹیپلائڈ بائی 18,000 ڈیوائڈ بائی 4470. یہ جتنے آپ کے پاس یونٹس ہیں، کیو ہے آپ کے پاس، تو ان کو ملٹیپلائی کریں، سمپلیفائی کریں 2013.5 روپیز. اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ ہے، یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ سی ہے. اس میں سارا وہ جو فارمولا ہے جو میں نے بتایا تھا C3 والا وہ یہاں لگانا ہے، C3 انٹو IM وغیرہ وغیرہ. 0.15 انٹو 12 انٹو 2235 انٹو 18,000 ڈیوائڈ بائی 36,000. اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 2011.5 2011.5 2011 روپے اور 50 پیسہ. تو یہ تینوں کاسٹ جو آپ کے پاس آ گئی، ایک آ گئی 36,000 روپیز، ایک آ گئی 2013.5 اور تیسری ہے 2011.5. اب کیا کرنا ہے، ان تینوں کو ہم نے سمپل سی ایڈ کرنا ہے. جو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی، ہمارے پاس ٹوٹل اینوئل کاسٹ 36,000 روپیز پلس 2013.5 اینڈ پلس 2011.5. تو آپ کے پاس ٹوٹل اینوئل کاسٹ آ گئی 425، یعنی 40,025 روپیز، 40,025 اونلی. تو یعنی 40,000 روپے اور اس کے ساتھ 25 روپے بھی آپ کے پاس موجود ہوں، 40,000 25 روپے میں آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ کو 40,000 کی چاہیے ہوگی. تو یہ جناب کتنی آسان سی بات ہوئی کہ 40,000 میں اتنی بڑی ایک فیکٹری چل رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ 40,000 ملین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ذرا زیادہ جائیں تو یہ 40,000 جو آپ کے پاس آیا ہے 40,000 ملین ڈالر بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 40,000 ملین کا کیا مطلب ہوا، 40 بلین وچ از بگ ون. آتے ہیں جناب ماڈل 4 کی طرف. آپ کے پاس کیا ماڈل ہے، مینوفیکچرنگ ماڈل وتھ شارٹیجز. اب تو آپ کو اتنا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ آپ ماڈل خود بنا سکتے ہیں، بنا لیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ماڈل خود بنائیں. بنا لیں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا. کیا کریں گے اس کے اندر، کون سا ماڈل ہے، سمپل سی بات ہے، اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل ہے. اس کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں مینوفیکچرنگ انوالو ہے، ایسا ماڈل بنانا ہے جس کے اندر شارٹیجز الاؤ ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی آسان سی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کیا ایزمپشنس کریں گے، ونس اگین سیم ایزمپشنس کہ ڈیمانڈ ریٹ از کانسٹنٹ. اسی طرح سے پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ ریٹ از کانسٹنٹ آر، بٹ آر از گریٹر دین ڈی، آر مائنس ڈی از پازیٹو. C1 C2 C3 جو ہے آپ کے پاس وہ بھی کانسٹنٹ ہے، اور یہاں پہ C4 بھی ہے اور C4 بھی کانسٹنٹ ہے. تو یعنی کاسٹ کیا کیا ہے آپ کے پاس، C1 C2 C3 C4 کاسٹ ہے. اس کے اندر آر بھی ہے، اس کے اندر ڈی بھی ہے. تو وہی چیز کرنی ہے آپ نے، آئٹم کاسٹ کرنا ہے، آرڈرنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے، ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے، شارٹیج کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے. ان جب چاروں کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو چاروں کو سم کر دیں گے. جب چاروں کو سم کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے، آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ آ جائے گا. اس کے بعد 30 سے جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ ٹائم آ جائے گا. اس کو کیا کریں گے، ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو کیو اینڈ ود رسپیکٹ ٹو ایس، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس شارٹیج بھی آ جائے گی. ود رسپیکٹ ٹو کیو اور ود رسپیکٹ ٹو ایس آپ ڈفرینشیٹ کریں گے، پارشلی کریں گے یہاں پہ کیونکہ یہ فنکشن ہے کیو اور ایس کا. یہ چیز کی تھی ہم نے سیکنڈ ماڈل میں جہاں پہ ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا کیو اور ایس کو پارشلی ود رسپیکٹ ٹو، یعنی ڈفرینشیٹ کیا تھا سی کو پارشلی ود رسپیکٹ ٹو کیو اینڈ پارشلی ود رسپیکٹ ٹو ایس. یہاں پر بھی یہی کریں گے، پارشلی اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے سی کو جو آپ کے پاس آئے گی ود رسپیکٹ ٹو ایس اینڈ ود رسپیکٹ ٹو کیو، اور ان کو اکویٹ کریں گے 0 کے برابر. تو آپ کے پاس یہاں سے دو ایکسپریشن آئیں گے،
وہاں سے ہم کیا کیلکولیٹ کریں گے, کیو اور ایس کی ویلیو معلوم کر لیں گے. یہ چیز میں نے کی ہے, دیکھ لیں آسان سی ہے. یہ ماڈل 3 اور ماڈل 4 میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ صرف آپ شارٹیجز کو الاؤ کریں گے. ماڈل 3 کے اندر جس وقت آپ کے پاس پروڈکشن بند کرتے تھے, آپ مینوفیکچرنگ بند کرتے تھے, تو آپ کیا کرتے تھے, سیل کرنا شروع کرتے تھے, اور الٹیمیٹلی آنے کے بعد جس دن آپ کے پاس اسٹاک زیرو ہو جائے یا انوینٹری زیرو ہو جائے تو آپ اپنی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کرتے تھے. یہاں پر ہم کریں گے کہ اس دن مینوفیکچرنگ اسٹارٹ نہیں کریں گے, بلکہ اور آرڈر بک کریں گے. جب کافی سارے آرڈر ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی مینوفیکچرنگ شروع کریں گے. مینوفیکچرنگ شروع کرنے کے بعد یہ پرانے جتنے ہمارے پاس ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے اس کو پورا کریں گے, یہ ڈیمانڈ کو پوری کریں گے, اس کو فلفل کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں گے اور اب نئی ڈیمانڈ کو فلفل کریں گے, اور دھیرے دھیرے اسٹاک کو پائل اپ کریں گے, اسٹاک کو کافی سے زیادہ اکٹھا کریں گے. تو یہ چیز ہم بتاتے ہیں. یہ میں نے کیا کیا اس سلائڈس کے اندر بتایا ہے آپ کو. The assumptions in this model are the same as in model 3 except that the shortages are also considered. This model is illustrated in the figure. ابھی جو آپ کے پاس فگر آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھیں. یہ ماڈل نمبر 2 اور ماڈل نمبر 3 کو ملا کے بنائی ہے. اس کے اندر پہلی چیز کیا ہے, وہی آپ کے پاس ایکس ایکسس ہے, وہی آپ کے پاس کیا ہے, وہی آپ کے پاس وائی ایکسس ہے. ایکس ایکسس پہ آپ کے پاس ٹائم ہے, وائی ایکسس کے بعد آپ کے پاس کوانٹیٹیز ہیں. اب یہ ایک ماڈل بن گیا جس میں آپ کے پاس پہلے آرڈر موجود ہیں, پہلے ایڈوانس بکنگ موجود ہے, مینوفیکچرنگ شروع ہوئی, اس کو پورا کیا, آگے بنایا, اسٹاک کمپلیٹ کیا, میکسیمم آنے کے بعد اپنی مینوفیکچرنگ پروڈکشن روک دی اور بیچنا شروع کر دیا, ڈسپوز آف کر رہے ہیں, زیرو پہ آئے, زیرو پہ آنے کے بعد اور ایڈوانس بکنگ شروع کر دی, پھر نیچے پہنچے, اینڈ دین ونس اگین وی اسٹارٹ مینوفیکچرنگ, پرانے اسٹاک کو, پرانی ڈیمانڈ کو میٹ کیا اور آگے چلتے جائیں گے. تو اسی طرح کا ایک سائیکل بنتا جائے گا. اس کے اندر 4 ٹائم ہیں. پہلا ٹائم وہ جس میں آپ ایڈوانس بکنگ کر رہے ہیں, دوسرا ٹائم جس میں آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, ڈیمانڈ میٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ انوینٹری بلٹ اپ کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مینوفیکچرنگ بند کر دی ہے اور آپ صرف ڈیمانڈ میٹ کر رہے ہیں. چوتھی چیز اسٹیج جس میں آپ نے مینوفیکچرنگ نہیں کی ہے, بالکل بھی مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں اور آپ آرڈر بک کر رہے ہیں, یعنی T1 ٹائم جس میں مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے, ایڈوانس بکنگ بھی ہو رہی ہے, شارٹیج کو میٹ کر رہے ہیں جس کے کہنا چاہیے. تو یہ T1, T2, T3, T4 4 ٹائمس آئیں گے. وہی میں نے 4 ٹائمس یہاں پہ لکھ دیے ہیں کہ T1 ٹائم جس میں مینوفیکچرنگ اور آپ کے ساتھ پاس کیا کیا چیزیں ہیں, مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیمانڈ بھی میٹ ہو رہی ہے. دوسرے اسٹیج میں آپ کے پاس کوئی آرڈر پہلے نہیں ہے, بیک آرڈر نہیں ہے, کوئی شارٹیج نہیں ہے, آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کو میٹ کر رہے ہیں. تیسرا اسٹیج وہ ہے جس میں آپ نے مینوفیکچرنگ بند کر دی ہے, آپ خالی ڈیمانڈ کو میٹ کر رہے ہیں. چوتھا اسٹیج یہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, سپلائی کرتے جا رہے ہیں, آرڈر بک کر رہے ہیں. تو یہ 4 اسٹیجز ہیں آپ کے پاس, 4 ٹائمز ہیں. اس کے اندر بھی IM میکسیمم انوینٹری آپ کو دی ہوئی ہے, آپٹیمم آرڈر کوانٹٹی آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. ٹوٹل ٹائم T = جو پیریڈ کے درمیان ہوتا ہے وہ کیا ہوگا, T = T1 + T2 + T3 + T4. تو یہ آپ کے پاس ایک ماڈل ہے, اس کی شکل ہے, بڑی آسان سی سہل سی چیز ہے. اس کے اندر بھی 4 کمپوننٹس ہیں, وہی 4 کمپوننٹ جو ہر ایک ماڈل کے اندر ہم نے بتائے, کیونکہ یہاں پہ C4 بھی موجود ہے. تو کون سی چیز ہے, آئٹم کاسٹ ہے, انوینٹری کاسٹ ہے, آرڈرنگ کاسٹ ہے, اینڈ 4th از شارٹیج کاسٹ آپ کے پاس ہے. یہ C1, C2, C3, C4 موجود ہیں. اس کے اندر اسی طریقے سے ہم معلوم کریں کہ پہلے آپ کے پاس آئٹم کاسٹ کیا ہوگی, ٹوٹل آئٹم کاسٹ کی بات کر رہا ہوں, پھر سیٹ اپ کاسٹ کیا ہوگی آپ کے پاس, پھر آئٹم ہولڈنگ کاسٹ کیا ہوگی, شارٹیج کاسٹ کیا ہوگی. ان چاروں کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, C' آ جائے گا. C' کو T سے ڈیوائڈ کریں گے, آپ کے پاس کیا آ جائے گا, C آ جائے گا. پھر C کو کیا کریں گے, ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو Q اینڈ ود رسپیکٹ ٹو S. جب آپ نے کیلکولیٹ کیا تو آپ کے پاس C' کیا آ گیا, C' آ گیا C1Q + C2 + C3 × T1 + T2 ٹائمس IM/2 + C4 × T3 + T4/2 S/2. یعنی کہ 3rd کمپوننٹ وہ ہے جس زمانے میں آپ کے پاس انوینٹری ہے, 4th کمپوننٹ وہ ہے جس میں آپ کے پاس شارٹیجز ہیں. اس کو ہم نے وہی ڈفرینشیٹ کیا, ایکویٹ کیا, تو ہمارے پاس Q* اور S* آ گیا. یہ Q* آپ کیلکولیٹ کیا ہے, دیکھ لیجیے گا, نوٹس میں موجود ہے, لیکن آپ کے لیے یہی کافی ہے. Q* کیسے کیلکولیٹ کیا تھا, dC/dQ = 0. تو Q* کی ویلیو میں پڑھ دیتا ہوں. Q* = 2C2D / C3 × 1 - D/R √ multiplied with C3 + C4 / C4 √ and S* = √2C2D / C4 into 1 - D/R √ and this is multiplied with C3 / C3 + C4 √ تو یہ ایکسپریشن ہے Q* کے اور S* کے.
تو یہ جناب ہمارے پاس جو کیلکولیشن آئی یہ کہاں سے آئی تھی؟ سی سے آئی تھی. سی کہاں سے آیا تھا؟ سی ڈیش سے آیا تھا. سی ڈیش کہاں سے آیا تھا؟ چاروں کاسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد آیا تھا. تو یہیں پہ میرے خیال میں ہم رکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ہم نے آج سارا ریوائز کیا اچھی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں ماڈل نمبر 1، ماڈل نمبر 2، ماڈل نمبر 3 ہم نے ڈسکس کیا، ایلیبوریٹ کیا، آپ کو ایکسپلین کیا اور اس کی ایگزامپل بھی ہم نے ڈیٹیل میں کرائی. یہ ماڈل 4 میں نے جلدی سے کرایا اور میں نے اس لیے بتایا کہ یہ آپ اپنی ایکسرسائز کے طور سے خود کریں، خود ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. میں نے تو 4 سے سمپل سے ماڈل بنائے تھے، ان چاروں ماڈلس کو ڈیفائن کیا اور کیلکولیٹ کیا. اس کے علاوہ بھی کچھ ماڈل ہو سکتے ہیں، وہ سوچیں، سوچنے کے بعد انالائز کرنے کی کوشش کریں. اچھی کتابوں میں دیکھیں تو اور بھی ماڈلس آپ کو نظر آئیں گے، جس کے اندر شارٹیجز کی بھی بات ہوگی، جس کے اندر آپ کے پاس آرڈرنگ کی بھی بات ہوگی، کہیں آرڈرنگ اور مینوفیکچرنگ دونوں کی بات ہوگی، دونوں کو بھی کمبائن کیا جا سکتا ہے. تو جتنا بھی آپ کمپلیکیٹ کرنا چاہیں کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ماڈلس بنیں گے، ان کے سولوشنس موجود ہوں گے. تو جب بھی آپ ایکسرسائز کریں گے، جب بھی ایگزامپلس لیں گے، پریکٹیکل لائف کے پرابلمس لیں گے، تو آپ کو ایک نئے طریقے کا ماڈل بنانا پڑے گا. لیکن بیسک فلاسفی سب کی وہی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا، آئٹم کاسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے ہولڈنگ کاسٹ، آرڈرنگ کاسٹ اور شارٹیجز کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہوگی. اگر پرابلمس کچھ کمپلیکیٹڈ ہے تو ان سب کے ایک کمبینیشن ہو جائے گا. پہلے ماڈل بڑا سمپل تھا، دوسرے میں ہم نے شارٹیجز الاؤ کی، تیسرے میں ہم نے مینوفیکچرنگ الاؤ کی، چوتھے میں مینوفیکچرنگ بھی الاؤ کی اور شارٹیج بھی الاؤ کی. تو یہ جناب چاروں ماڈلس ہیں، اس کے کافی ساری ایگزامپلس ایکسرسائزز موجود ہیں، ان کو ضرور کیجیے گا. اگلے لیکچر میں ہم تھوڑی سی اس کی ڈائیورسفیکیشن کریں گے کہ کس طرح سے ہم انوینٹری کو ہولڈ کر سکتے ہیں جس وقت کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، پرائس بریکس ملتے ہیں. اس کی بات چیت کریں گے اور ایک براڈلی بات کرنے کے بعد یہ سیگمنٹ کو ہم مکمل کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، اس کو کرنا ہے، ان فارمولوں کو یاد کرنا ہے، تھوڑا سا رٹا لگانے کی بھی کوشش کر لیں. لیکن اگر ایک دفعہ آپ لاجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو اتنا کوئی پرابلم نہیں نظر آئے گا، کیونکہ لاجیکل ان کے فارمولے ہیں اور وہ بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. کیو ایس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، ٹی اور این کیلکولیٹ کرنا ہے. دیٹس واٹ یو ول ہیو ٹو ڈو. اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، ایکسرسائز جاری رکھیے گا، مینٹل، فزیکل اور او آر کی. اللہ حافظ. السلام علیکم.